السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علمہ البیان۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ رحمان نے یعنی اللہ نے اس قرآن کی تعلیم دی ہے، اللہ نے اس قرآن کی تعلیم دی ہے۔ اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا۔ یہ سورہ الرحمن کی ابتدائی 4 آیات ہیں۔ انشاءاللہ اس کی تفسیر کا سلسلہ ہم شروع کریں گے۔ اس کی تفسیر میں جانے سے پہلے اس کا نام، زمان نزول اور جو ہے موضوع مضمون کے تعلق سے جو رہنمائی ہم کو ملتی ہے اس کا ہم مطالعہ کریں گے، پھر اس کے بعد آیات کی تفسیر میں ہم جائیں گے۔ الرحمن اللہ کا صفاتی نام ہے، اور اللہ کا سب ناموں میں سے بہترین نام اللہ کا جو ہے وہ الرحمن ہے۔ پہلے ہی لفظ کو اس سورہ کا نام قرار دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ سورہ ہے جو لفظ الرحمن سے شروع ہوتی، اللہ کے نام سے شروع ہوتی، تاہم اس نام کو سورہ کے مضمون سے بھی گہری مناسبت ہے، کیونکہ اس میں شروع سے آخر تک اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت، اللہ کی سب سے بڑی رحمت، یہ جو ہے صفت کیا ہے، رحمت کے مظاہر اور ثمرات کا ذکر جو ہے فرمایا گیا۔ رحمت، ایک حدیث جو ہمارے اس میں آتی ہے، بارہا ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کوٹ کرتے ہیں کہ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا کہ کہا کہ خوب جان لو کہ جو ہے تم اپنی عمل کی بنیاد پر جنت میں نہیں جاؤ گے۔ تو یہ سننے کے بعد کسی صحابی نے تھوڑی سی ہمت اور جسارت جوڑ کر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں بھی۔ تب اللہ کے رسول سوال انہوں نے کیا کہ کوئی انسان اپنے عمل کے بلبوتے پر جنت میں نہیں جائے گا جب تک اس کو اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو، اس کی توفیق شامل نہ ہو، نہیں جائے گا جب تک اللہ کی رحمت شامل نہ ہو۔ یہ ہے وہ بات، یہ ہے وہ صفت رحمان کی، رحمت جو اس کے اندر ڈھارے مار کے اس کے اندر جو ہے زور دیا گیا۔ الرحمن الرحیم، بسم اللہ کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم۔ تو یہ جو ہے نا رحمت، تو جب تک اللہ کی رحمت شامل حال نہیں ہوگی تو انسان جنت میں نہیں جائے گا۔ اسی لیے اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ سے توفیق، تائید اور اس کی رحمت کے لیے اللہ سے جو ہے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ تو یہ بہت اہم بات ہے۔ تو زمان نزول کے تعلق سے علماء تفسیر بالعموم اس سورہ کو مکی قرار دیتے ہیں، یعنی یہ وہ سورہ جس میں مکہ معظمہ میں نازل ہوا۔ اگرچہ بعض روایات میں حضرت عبداللہ بن عباس اور اکرمہ اور قتادہ سے یہ قول منقول ہے کہ یہ سورہ مدنی ہے، لیکن اول تو انہی بزرگوں سے بعض دوسری روایات اس کے خلاف بھی منقول ہیں۔ دوسرے، اس کا مضمون مدنی صورتوں کی بنسبت مکی صورتوں سے زیادہ جو ہے مشابہ ہے، بلکہ اپنے مضمون کے لحاظ سے یہ مکہ کے بھی ابتدائی دور کی معلوم ہوتی ہے۔ کب؟ مکے کے ابتدائی دور میں سورہ الرحمن جو ہے نازل ہوئی، وہ معلوم ہوتی ہے۔ اور مزید متعدد معتبر روایات سے اس امر کا ثبوت ملتا کہ یہ مکہ معظمہ ہی میں ہجرت سے کئی سال قبل نازل ہوئی تھی۔ ہجرت کب ہوئی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں 13 سال گزار چکے، تب جو ہجرت مکہ سے مدینہ گیا، اسے کیا بولتے ہیں؟ ہجرت بولتے ہیں۔ تو اس سے
کئی سال پہلے، اس پہلے ہجرت سے کئی سال پہلے جو ہے نازل ہوئی۔ مسند احمد میں حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم میں خانہ کعبہ کے اس گوشے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے دیکھا جس میں حجر اسود نصب ہے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جبکہ ابھی فصدع بما تؤمر، جس چیز کا تمہیں حکم دیا جا رہا اسے ہانکے پکارے کہہ دو، کافر کا فرمان الہی نازل نہیں ہوا تھا۔ مشرکین اس نماز میں آپ کی زبان سے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کے الفاظ سن رہے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ سورہ الحجر سے پہلے نازل ہو چکی تھی۔ کب نازل ہوا؟ سورہ ہجر سے پہلے نازل ہوئی تھی اور ہجرت سے کئی سال پہلے نازل ہوئی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے یہ روایت رضی اللہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ رحمان خود تلاوت فرمائی۔ یہ آپ کے سامنے یہ سورت پڑھی گئی۔ پھر آپ نے لوگوں سے فرمایا، کیا وجہ ہے کہ میں تم سے ویسا اچھا جواب نہیں سن رہا ہوں جیسا جنوں نے اپنے رب کو دیا تھا؟ کیا دیا تھا جنوں نے؟ اپنے رب کو کیا جواب دیا؟ لوگوں نے عرض کیا وہ کیا جواب تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھتا ہوں تو جنات جو ہے اس کے جواب میں کہتے جاتے تھے، لا بِشَيْءٍ مِّن نِعْمَتِ رَبِّنَا تُكَذِّبُ، ہم اپنے رب کی کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کے معنی کیا ہے؟ جن و انس تم اپنے رب کی نعمتوں، کن نعمتوں کو تم جھٹلاتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے سوالی انداز میں پوچھا تو وہاں پر جنات کی طرف سے وہ جواب آیا، ہاں لا بشیء، نہیں ہر کسی چیز کی نعمت کہ جو ہے ہم اسے نہیں جھٹلاتے ہیں ہمارے رب۔ یہ لیکن ہم لوگوں کا معاملہ کیا ہے؟ چونکہ سمجھتے نہیں عربی، خالی سن لیتے بس، ارے واہ 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 بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے، ایسا معاملہ ہے۔ اسی لیے جو ہمیں قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا، سمجھ کر جو ہے قرآن مجید کو پڑھنا۔ اسی سے ملتا جلتا مضمون ترمذی، حاکم اور حافظ ابوبکر بزار نے حضرت جابر بن عبداللہ سے نقل کیا۔ ان کی روایت میں الفاظ ہیں کہ جب لوگ سورہ رحمان کو سن کر خاموش رہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ میں نے یہ سورت اس رات جنوں کو سنائی تھی جس میں وہ قرآن سننے کے لیے جمع ہوئے تھے۔ قرآن سننے کے لیے کون جمع ہوئے تھے؟ جن جمع ہوئے تھے۔ وہ اس کا جواب تم سے بہتر دے رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنات جو ہے تم سے بہتر جواب دے رہے تھے۔ جب میں اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد پر پہنچتا تھا کہ اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تو وہ اس کے جواب میں کہتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، حمد تعریف شکر تیرے ہی لیے ہے۔ یہ تھا ان کا جواب۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ سورہ احقاف آیت 29 سے 32 بلکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جنوں کے قرآن سننے کا جو واقعہ بیان کیا گیا، اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں سورہ رحمان تلاوت فرما رہے تھے۔ یہ سن 10 نبوی یعنی نبوت کے 10ویں سال کا واقعہ ہے، جب آپ کا سفر کہاں تھا؟ طائف گئے تھے آپ۔ طائف سے واپسی پر نخلا میں کچھ مدت وہاں پر ٹھہرے تھے، کچھ دیر کے لیے وہاں پر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے تھے۔ جب طائف کے سرداروں نے انکار کیا، آپ کی بات کو مان کر نہیں دیا، بلکہ اوباش لڑکے پیچھے لگا دیے، تو پتھراؤ کیا انہوں نے، تو آپ اس کی وجہ سے جو ہے جوتوں کے اندر خون جمع ہو گیا، تو آپ نے آرام کرنے کے لیے تھوڑا نخلا میں کچھ مدت تک ٹھہرے تھے۔ اگرچہ بعض دوسری روایات میں یہ بیان کیا گیا کہ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم نہ تھا کہ جن آپ سے قرآن سن رہے ہیں،
بلکہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ خبر دی کہ وہ آپ کی تلاوت جو ہے کو نہیں معلوم نہیں معلوم تھا. بعض روایات میں آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بعد میں بتایا آپ کو کہ جن جو ہے آپ کی تلاوت سن رہے تھے. لیکن یہ بات بعید از قیاس نہیں ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جنوں کی سماعت قرآن پر مطلع فرمایا تھا، اسی طرح اللہ تعالیٰ ہی نے آپ کو یہ اطلاع بھی دے دی ہو کہ سورہ رحمان سنتے وقت وہ اس کا کیا جواب دیتے جا رہے تھے. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہوگا. ان روایات سے تو صرف اسی قدر معلوم ہوتا کہ سورہ رحمان سورہ ہجر اور سورہ احقاف سے پہلے نازل ہو چکی تھی. اس کے بعد ایک اور روایت ہمارے سامنے آتی ہے جس سے پتہ چلتا کہ یہ مکہ معظمہ کے ابتدائی دور کی نازل شدہ صورتوں میں سے ہے. ابن اسحاق حضرت عروہ بن زبیر سے یہ واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک روز صحابہ اکرام نے آپس میں کہا کہ قریش نے کبھی کسی کو علانیہ بآواز بلند قرآن پڑھتے نہیں سنا. ہم میں کون ہے جو ایک دفعہ ان کو یہ کلام پاک سنا ڈالے؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ نے کہا کہ میں یہ کام کرتا ہوں. صحابہ نے کہا ہمیں ڈر ہے کہ وہ تم پر زیادتی کریں گے. ہمارے خیال میں کسی ایسے شخص کو یہ کام کرنا چاہیے جس کا خاندان زبردست ہو، تاکہ اگر قریش کے لوگ اس پر دست درازی کریں تو اس کے خاندان والے اس کی حمایت پر اٹھ کھڑے ہوں. وہاں پر یہ رواج چلتا تھا نا، جس خاندان کے لوگ جن کی تعداد زیادہ ہے، افراد زیادہ ہوں، مال میں، وسائل میں، افراد میں، تو ان کا دبدبہ جو ہے زیادہ ہوتا تھا. جو کمزور ہیں، جن کا خاندان چھوٹا ہے، جو باہر سے آئے ہوئے ہیں، ان کا جو ہے دبدبہ کم ہوا تھا. تو حضرت عبداللہ نے فرمایا مجھے یہ کام کر ڈالنے دو، میرا محافظ اللہ ہے. پھر وہ دن چڑھے حرم میں پہنچے جبکہ قریش کے سردار وہاں اپنی اپنی مجلسوں میں بیٹھے تھے. حضرت عبداللہ نے مسعود رضی اللہ نے مقام ابراہیم پر پہنچ کر پورے زور سے سورہ رحمان کی تلاوت شروع کر دی. کہاں پر پہنچ کے گئے؟ مقام ابراہیم پر پہنچ کر زور سے تلاوت شروع کر دی. قریش کے لوگ پہلے تو سوچتے رہے کہ عبداللہ مسعود رضی اللہ کیا کہہ رہے ہیں. پھر جب انہیں پتہ چلا کہ یہ وہ کلام ہے جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کلام کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں، تو وہ ان پر کیا ہوا؟ ٹوٹ پڑے اور ان کے منہ پر تھپڑ مارنے لگے. دیکھو صحابہ کیسے کیسے اذیتیں برداشت کریں، مگر حضرت عبداللہ نے پرواہ نہ کی. پٹتے جاتے تھے اور پڑھتے جاتے تھے جب تک ان کے دم میں دم رہا. قرآن سنائے چلے گئے. آخر کار جب وہ اپنا سوجا ہوا منہ لے کر پلٹے تو ساتھیوں نے کہا کہ ہمیں اسی چیز کا ڈر تھا. تو انہوں نے جواب دیا آج سے بڑھ کر یہ خدا کے دشمن میرے لیے کبھی ہلکے نہ تھے. تم کہو تو کل پھر انہیں قرآن سناؤ. اتنا ہونے کے باوجود بھی انہوں نے کہا کہ اگر تم کہو تو میں قرآن پھر سناؤں. سب نے کہا بس اتنا ہی کافی ہے. جو کچھ وہ نہیں سننا چاہتے تھے وہ تم نے انہیں سنا دیا. یہ ہے. اب اس کے بعد جو ہے اس کا موضوع اور مضمون کیا ہے؟ قرآن مجید کی یہ ایک ہی صورت ہے جس میں انسان کے ساتھ زمین کی دوسری با اختیار مخلوق یعنی جنوں کو بھی براہ راست خطاب کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ جنوں کو بھی خطاب کیا، اور دونوں کا اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کمالات، اس کے بے حد و حساب احسانات، اس کے مقابلے میں ان کی عاجزی و بے بسی، اور اس کے حضور ان کی جواب دہی کا احساس دلا کر اس کی نافرمانی کے انجام بد سے ڈرایا گیا ہے، اور فرما برداری کی بہترین نتائج سے آگاہ کیا گیا ہے. اگرچہ قرآن پاک میں متعدد مقامات پر ایسی تصریحات موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کی طرح جن بھی جو ہے کیا ہے
ایک ذی اختیار اور جواب دہ مخلوق ہیں جنہیں کفر اور ایمان اور طاعت اور عصیان کی آزادی بخشی گئی، اور ان میں بھی انسانوں ہی کی طرح کافر اور مومن اور مطیع اور سرکش پائے جاتے ہیں۔ جنوں کے اندر بھی کافر ہیں، مومن ہیں، اور جو ہے بعض مطیع ہیں، فرما بردار بھی ہیں اور نافرمان بھی ہیں، اور ان کے اندر بھی ایسے گروہ موجود ہیں جو انبیاء علیہ السلام اور کتب آسمانی پر ایمان لائے ہیں۔ لیکن یہ سورہ اس امر کی قطعی صراحت کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کی دعوت جن اور انس دونوں کے لیے ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت صرف انسانوں تک جو ہے محدود نہیں ہے۔ کیا بات ہے؟ دونوں کے لیے ہے، صرف انسانوں تک محدود نہیں ہے۔ سورہ کے آغاز میں تو خطاب کا رخ انسانوں کی طرف ہی ہے، کیونکہ زمین کی خلافت انہی کو حاصل ہے۔ خلافت، خلیفہ کے معنی کیا ہوتا ہے؟ نائب، اللہ کا نائب ہونے کی وجہ سے خلیفہ کا رول کیا ہوتا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول پر خود عمل پیرا ہونا اور لوگوں کو اس پر عمل پیرا کرانا۔ خلیفہ لوگوں کو، انسان، خلافت انسانوں کو ہی دی جاتی ہے۔ انسان اغما خلیفۃ المومنین ابوبکر صدیق رضی اللہ، حضرت عمر فاروق، عثمان غنی رضی اللہ، علی رضی اللہ، خلیفہ۔ تو یہ تو اللہ کے رسول انہی میں سے آئے ہیں، انسانوں میں سے آئے ہیں۔ اور کہا گیا نا ایک جگہ، جب انہوں نے قریش نے سوال کیا انسان ہی کیوں، فرشتہ کیوں نہیں بھیجتے، فرشتہ آ کر کیوں نہیں کہتا ہر انسان سے کہ یہ اللہ کے رسول ہے، ان کی بات مان لو، تو جواب کیا دیا گیا؟ اگر زمین پر فرشتے بستے تو ہم نبی فرشتے کو بنا کر بھیجتے، لیکن زمین پر انسان بستے ہیں، تو اس لیے ہم نے انسان کو نبی بنا کر بھیجا۔ نبی میں انسان میں فرق ہے کہ نبی کو وحی آتی ہے، فرشتے بستے تو فرشتہ نبی بن کر آتا، اچھا کوئی فرشتہ نبی بن کر آتا۔ اللہ اللہ تعالیٰ انسان بسے ہیں، تو اسی لیے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، ایسا۔ تو یہ چیز اچھی طریقے سے واضح ہونا چاہیے کہ اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا۔ تو اسی لیے لیکن آگے چل کر آیت 13 سے انسان اور جن دونوں کو یکساں مخاطب کیا گیا اور ایک ہی دعوت دونوں کے سامنے پیش کی گئی۔ سورہ کے مضامین چھوٹے چھوٹے فقروں میں ایک خاص ترتیب سے ارشاد ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 1 سے 4 تک یہ مضمون بیان فرمایا گیا کہ اس قرآن مجید کی تعلیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ یہ قرآن کی تعلیم کس کی طرف سے ہے؟ قرآن کا علم اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ عین اس کی رحمت کا تقاضا ہے کہ وہ اس تعلیم سے نوع انسانی کی ہدایت کا سامان کرے۔ یہ ہے وہ بات، اللہ تعالیٰ جو نوع انسانی کی ہدایت کا سامان کرے، کیونکہ انسان کو ایک ذی عقل اور شعور مخلوق کی حیثیت سے اسی نے پیدا کیا ہے۔ آیت نمبر 5 سے 6 میں بتایا گیا کہ کائنات کا سارا نظام اللہ تعالیٰ کی فرما روائی میں چل رہا ہے، اور زمین اور آسمان کی ہر چیز اس کی تابع فرمان ہے۔ یہاں کوئی دوسرا نہیں ہے جس کی خدائی چل رہی ہے، صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خدائی چل رہی ہے۔ آیت 7 سے 9 میں ایک دوسری اہم حقیقت یہ بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اس پورے نظام کو ٹھیک ٹھیک توازن کے ساتھ عدل پر قائم کیا، اور اس نظام کی فطرت یہ چاہتی ہے کہ اس میں رہنے والے اپنے حدود اختیار میں بھی عدل یعنی بیلنس، عدل، توازن ہی پر قائم ہو اور توازن نہ بگاڑیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر جو توازن، جو بیلنس جو رکھا ہے اس کو بگاڑو مت۔ اللہ کا جو نظام ہے اس کے اندر فساد مت کرو، فساد، بگاڑ، قدرت سے کھیل، ان چیزوں کو بگاڑنا یہ مت کرو، یہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ آیت 10 سے 25 تک اللہ تعالیٰ کی قدرت کے عجائب اور کمالات بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی ان نعمتوں کی طرف اشارے کیے گئے ہیں جن سے انسان
اور جن متمتع ہو رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ آیت نمبر 26 سے 30 تک انسان اور جن دونوں کو یہ حقیقت یاد دلائی گئی کہ اس کائنات میں ایک اللہ کے سوا کوئی غیر قانونی اور لازوال نہیں ہے، اور چھوٹے سے بڑے تک کوئی موجود ایسا نہیں جو اپنے وجود اور ضروریات وجود کے لیے اللہ کا محتاج نہ ہو۔ زمین سے لے کر آسمانوں تک رات دن جو کچھ بھی ہو رہا اسی کی کار فرمائی سے ہو رہا ہے نا۔ سورہ رحمان میں کل من علیہ فان، سب لوگ مرنے، سب جو ہے مرنے والے، جن انس، پورے ستارے سیارے کہکشاں سب ختم ہونا، سوائے اللہ کی ذات جو ہے وہ باقی رہے گی۔ ہاں، یہ بہت اہم، یہ تو ہماری محبت اسی لیے اس سے ہونا چاہیے جو ہمیشہ رہنے والا اللہ ہے۔ اللہ سے محبت ہماری ہونی چاہیے، کسی اور شے سے اتنی، پہلے سب سے پہلے اللہ سے، پھر رسول سے، پھر بعد میں اور دوسرے ماں باپ، پھر بھائی بہن، پھر رشتہ دار، وہ سب آتے ہیں، پھر چاچا ماموں سب آتے ہیں۔ تو پھر آگے آیت نمبر 31 سے 36 تک ان دونوں گروہوں کو خبردار کیا گیا کہ عنقریب وہ وقت آنے والا جب تم سے باس پرس کی جائے گی، عنقریب قیامت کی گھڑی آنے والی جب تم سے پوچھا جائے گا۔ اس باس پرس سے بچ کر تم کہیں نہیں جا سکتے، ہر انسان سے سوال کیا جائے گا، کوئی جو ہے بچ کر کہیں نہیں جا سکتا۔ خدا کی خدائی تمہیں ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے، اس سے نکل کر بھاگ جانا تمہارے بس میں نہیں ہے۔ اگر تم اس گھمنڈ میں مبتلا ہو کہ اس سے بھاگ سکتے ہو تو بھاگ کر دیکھو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا چیلنج ہے، اوپن چیلنج، اللہ کی قدرت سے، اللہ کی سے کہیں بھاگ کر تم جا سکتے ہیں تو بھاگ کر دیکھو۔ آیت 37 سے 38 میں بتایا گیا ہے کہ یہ باس پرس جواب دہی قیامت کے روز ہونے والی ہے۔ پھر آیت نمبر 39 سے 45 تک ان مجرم انسانوں اور جنوں کا انجام بتایا گیا جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہیں، ان کا انجام بتایا۔ ظاہر ہے ان کا انجام کیا ہوگا؟ جہنم ہوگا۔ تو ان کا انجام اللہ تعالیٰ، جہنم کا تذکرہ بھی اللہ نے بار بار کیا گیا ہے، بڑی خطرناک جگہ ہے، بڑی کٹھن جگہ ہے۔ ہاں، وہ ہر ایک کو لیے جو اس کے اندر جائے گا تو کیا کر دیں گے، وہ ہر ایک کو اپنے گھیرے میں لے لیں گی اور بعد میں جہنم کو اوپر سے ڈھانک دیا جائے گا۔ کیسے آیتیں ہمیں جہنم کے تعلق سے رہنمائی کرتی ہیں کہ کتنی خطرناک چیز ہے۔ اور آیت نمبر 46 سے آخر صورت تک تفصیل کے ساتھ وہ انعامات بیان کیے گئے جو آخرت میں ان نیک انسانوں اور جنوں کو عطا کیے جائیں گے جنہوں نے دنیا میں خدا ترسی یعنی سے اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنی زندگی گزارے۔ ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے لیے جو انعامات ہے وہ ان کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ سمجھتے ہوئے کام کیا کہ ہمیں ایک روز اپنے رب کے سامنے پیش ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ یہ ہے ہمارے کو ڈرتے ہوئے زندگی گزارنا ہے۔ جب ہم مریں گے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائیں گے، قیامت برپا ہوگی، پھر سوال جواب ہوگا، تو ہم کو ہر عمل کے بارے میں جواب اللہ یہ کہ اللہ معاف کر دے، یہ ہے۔ اسی لیے حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ فرماتی ہے نا کہ اے اللہ تعالیٰ ہم سے آسان حساب لے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا کرتے تھے، اللہم انی حساب یسیر، ایسا کچھ دعا کرتے تھے وہ کہ اللہ تعالیٰ یہ آسان حساب لے کر کے۔ تو یہ پوری تقریر جو ہے خطبات کی زبان میں ہے، ایک پرجوش اور نہایت بلیغ خطبہ ہے جس کے دوران میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ایک ایک عجوبے اور اس کی عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک ایک نعمت اور اس کی سلطانی اور قہاری کے مظاہر میں سے ایک ایک مظہر اور اس کی جزا سزا کی تفصیلات میں سے ایک ایک چیز کو بیان کر کے بار بار جن اور انسان سے سوال کیا گیا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن و انس تم اپنے رب کے کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ آگے چل کر ہم اس کی وضاحت کریں گے کہ اعلیٰ ایک وسیع المعنی لفظ ہے جس کو اس خطبے میں مختلف مواقع پر مختلف معنوں میں استعمال کیا گیا، اور جن اور انس سے یہ سوال ہر جگہ موقع محل کے لحاظ سے اپنا ایک خاص مفہوم رکھتا ہے۔
تو یہ تھی اس صورت کا بیک گراؤنڈ، پس منظر، جس میں ہم نے زمانے، اس کے نام کے تعلق سے، زمانہ نزول، اور پھر جو ہے اس کا موضوع اور مضمون کے تعلق سے کچھ نکات ہمارے سامنے آئے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ ابتدائی آیات کی جو ہے، ابتدائی آیات کا جو ہے ہم تفصیلی مطالعہ کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا، اس پر عمل کرنا، اور قرآن مجید کے پیغام کو انسانوں تک پہنچانا۔ قرآن مجید کہا جاتا ہے نا، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن خود سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ ربنا تقبل منا ہم خیرکم من تعلم القرآن ربنا تقبل